آپ کی شان میں مصطفیٰ آپ پر جس نے جیتے نہ لکھا کم لکھا پہ پر اب نہ دنیا میں کوئی نبی آئے گا اب نہ دنیا میں کوئی نبی آئے گا ختم نبیوں کا ہے حضرات کی خدمت میں جامعہ کے قدیم استاذ حضرت مولانا قاری انیس احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محترم، مہمانان مکرم، معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں آپ حضرات کی تشریف آوری سے ہم خدام جامعہ کے قلوب مسرت و شادمانی کے جن جذبات و احساسات سے سرشار ہیں ان کو ہم الفاظ کا جامع پہنانے سے قاصر ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت و ذوالجلال کی بارگاہ میں بے پایا شکر و احسان کے بعد اپنی طرف سے اور تمام اراکین جامعہ کی طرف سے آپ حضرات کا صمیم قلب سے پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری حقیر دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر اور اپنا قیمتی وقت صرف کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور اس اجلاس کی قدر و منزلت اور وقار و اعتبار میں اضافہ فرمایا۔ جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا۔ معزز سامعین کرام، مدارس و مکاتب کی اہمیت و ضرورت اہل علم و دانش سے مخفی نہیں ہے۔ اسلامی شخصیت، اسلامی تخصص و روایات کی بقا اور تحفظ انہی اسلامی قلعوں کے وجود پر منحصر ہے۔ جہالت و ضلالت اور کفر و شرک کی اتھاہ ظلمتوں میں ان کی حیثیت مینار نور کی ہے، جن سے راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ مدارس و مکاتب کا یہ سلسلۃ الذہب عہد نبوی سے چلا آ رہا ہے۔ عہد رسالت میں اصحاب صفہ کے لیے باقاعدہ نظام مدرسہ قائم کیا گیا اور یہ نظام خلفائے راشدین سے لے کر خلافت اسلامیہ کے اخیر دور تک اسلامی سلطنتوں یا حکمرانوں کے ماتحت چلتا رہا۔ خلافت اسلامیہ کے زوال کے بعد بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں انگریزوں کے ظالمانہ تسلط کے بعد صورتحال جب انتہائی ناگفتہ بے ہو گئی اور اسلامی تشخص و روایات کی بقا و تحفظ انتہائی مشکل معلوم ہونے لگا، تو وقت کے برگزیدہ اور صاحب علم و بصیرت علماء و مشائخ نے دینی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے حکومتی نظام سے الگ مدارس و مکاتب کے قیام کی تحریک چلائی اور اکابر علماء اور بزرگان دین کی کوششوں سے سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور علم دین کا ایک روشن چراغ وجود میں آیا۔ پھر اس چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوئے۔ حضرات سامعین، اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی آپ کا محبوب ادارہ جامعہ شیخ الہند، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، متحدہ ہندوستان کے متفقہ قائد، تحریک ریشمی رومال کے بانی، زندان مالٹا کے اسیر، تحریک آزادی کے عظیم مجاہد، علماء دیوبند کے شرخیل اور دارالعلوم دیوبند کے مائناز محدث شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ کے نام نامی سے منسوب ہے۔ حضرت شیخ الہند کی بلند پایہ شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ نے ملک کی جد و جہد آزادی میں بے مثال کارنامے انجام دیے اور دارالعلوم دیوبند کی اس کی دینی، علمی اور اصلاحی تحریک کو آفاقیت عطا کی۔ مہمانان ذی وقار معزز حاضرین، جامعہ شیخ الہند قاسم آباد انجان شہید کا قیام 2002 عیسوی
1423 ہجری میں اکابر علماء کرام کے ایما اور مشورے سے عمل میں آیا اور قلیل مدت میں تعلیمی، تربیتی اور تعمیری لحاظ سے جس تیز رفتاری سے ترقی کی ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ جامعہ ہاضہ میں شعبہ پرائمری اور شعبہ حفظ و تجوید کے ساتھ درجہ فارسی اور عربی اول تا عربی پنجم نیز بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ نسواں شعبہ نسواں کی معیاری تعلیم و تربیت کا نظم ہے۔ جامعہ میں جہاں دینی و عصری تعلیم کا انتظام ہے وہیں دینی و اخلاقی و تربیتی اور دوسری دینی ضروریات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہر سال عربی پنجم کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد دارالعلوم دیوبند میں تکمیل حفظ کے لیے حاضر ہوتی ہے اور اکثر طلبہ وہاں داخلہ امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ان سال جانے والے طلبہ میں ایک طالب علم نے پہلی پوزیشن بھی حاصل کی ہے، جن کو انشاءاللہ اسی اجلاس میں انعامات سے نوازا جائے گا، اور شعبہ حفظ و قراءت سے ہر سال ایک خاص تعداد حفظ و قراءت کی تکمیل کرتی ہے۔ اس اجلاس میں ایسے تقریباً 200 حفاظ و قراء کرام کے سروں پر علماء کرام و مشائخ اعظام کے ہاتھوں دستار باندھی جائے گی۔ حاضرین اجلاس، جامعہ شیخ الہند کی مدنی مسجد جو حضرت شیخ الہند سچے جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کی طرف نسبت رکھی ہے، اس تکمیل کے مرحلے کو پہنچنے والی ہے۔ جامعہ کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس میں باقاعدہ جمعہ کا قیام عمل میں لایا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جامعہ کے طلبہ اور جامعہ کے ارد گرد رہنے والے باشندوں کو دوسری مساجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، جس سے بسا اوقات بالخصوص برسات، سردی اور گرمی سخت موسم میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے طلبہ اور قرب و جوار کے لوگوں کی راحت و آسانی کے لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے باقاعدہ جمعہ کا قیام عمل میں آئے گا، جو انشاءاللہ خیر کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ حاضرین اجلاس، آخر میں پھر ہم تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی قیمتی وقت صرف کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہم خدام جامعہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔